حدیث و سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو قرآن دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں آپ نے دین کی حیثیت سے دنیا کو دی ہیں وہ بنیادی طور پر تین ہی ہیں۔ ایک، مستقل بذات احکام و ہدایات جن کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی۔ دو، مستقل بذات احکام و ہدایات کی شرح و وضاحت خواہ وہ قرآن میں ہوں یا قرآن سے باہر۔ تین، ان احکام و ہدایات پر عمل کا نمونہ۔ یہ تینوں چیزیں دین ہیں۔ دین کی حیثیت سے ہر مسلمان انہیں ماننے اور ان پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت کے بارے میں مطمئن ہو جانے کے بعد کوئی صاحب ایمان ان سے انحراف کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے یہی زیبا ہے کہ وہ اگر مسلمان کی حیثیت سے جینا اور مرنا چاہتا ہے تو بغیر کسی تردد کے ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ ہمارے علماء ان تینوں کے لیے ایک ہی لفظ سنت استعمال کرتے ہیں۔ میں اسے موضوع نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک پہلی چیز کے لیے سنت، دوسری کے لیے تفہیم و تبیین اور تیسری کے لیے اسوہ حسنہ کی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ اصل اور فرع کو ایک ہی عنوان کے تحت اور ایک ہی درجے میں رکھ دینے سے جو خلط مبحث پیدا ہوتا ہے اسے دور کر دیا جائے۔ یہ محض اصطلاحات کا اختلاف ہے، ورنہ حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے اور ائمہ سلف کے موقف میں سرے منہ کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے ناقدین اگر میری کتاب میزان کا مطالعہ دقت نظر کے ساتھ کرتے تو اس چیز کو سمجھ لیتے اور انہیں کوئی غلط فہمی نہ ہوتی۔ یہ توقع اب بھی نہیں ہے۔ دین کے سنجیدہ طالب علم البتہ مستحق ہیں کہ اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کے لیے یہ چند معروضات ان کی خدمت میں پیش کر دی جائیں۔ اولاً، سنت کے ذریعے سے جو دین ملا ہے اس کا ایک بڑا حصہ دین ابراہیمی کی تجدید و اصلاح پر مشتمل ہے۔ تمام محققین یہی مانتے ہیں۔ تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں محض جزوی اضافے کیے ہیں۔ ہرگز نہیں، آپ نے اس میں مستقل بذات احکام کا اضافہ بھی کیا ہے۔ اس کی مثالیں کوئی شخص اگر چاہے تو میزان میں دیکھ لے سکتا ہے۔ یہی معاملہ قرآن کا ہے۔ دین کے جن احکام کی ابتدا اس سے ہوئی ہے اس کی تفصیلات میزان کے کم و بیش 300 صفحات میں بیان ہوئی ہیں۔ میں ان میں سے ایک ایک چیز کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کو ایمان کا تقاضا سمجھتا ہوں۔ اس لیے یہ الزام بالکل لغو ہے کہ پہلے سے موجود اور متعارف چیزوں سے ہٹ کر کوئی نیا حکم دینا یا دین میں کسی نئی بات کا اضافہ کرنا میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید کے دائرہ کار میں شامل ہی نہیں ہے۔ ثانیاً، سنت کی تعیین کے ضوابط کیا ہیں؟ اس کی وضاحت کے لیے میں نے میزان کے مقدمہ اصول و مبادی میں مبادئ تدبر سنت کے عنوان سے ایک پورا باب لکھا ہے۔ یہ 7 اصول ہیں۔ ان کی بنیاد پر ہر صاحب علم کسی چیز کے سنت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ سنن کی ایک فہرست انہی اصولوں کے مطابق میں نے مرتب کر دی ہے۔ اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے اور بیشی بھی۔ تحقیق کی غلطی واضح ہو جانے کے بعد میں خود بھی وقتاً فوقتاً اس میں کمی بیشی کرتا رہا ہوں۔ میں نے کبھی اس امکان کو رد نہیں کیا ہے۔ ثالثاً، اس فہرست سے ہٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات بھی دین کی حیثیت سے روایتوں میں نقل ہوئے ہیں ان میں سے بعض کو میں نے تفہیم و تبیین اور بعض کو اسوہ حسنہ کے ذیل میں رکھا ہے۔ یہی معاملہ عقائد کی تعبیر کا ہے۔ اس سلسلہ کی جو چیزیں روایتوں میں آئی ہیں وہ سب میری کتاب میزان کے باب ایمانیات میں دیکھ لی جا سکتی ہیں۔ یہ بھی تفہیم و تبیین ہے۔ علمی نوعیت کی جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نقل ہوئی ہیں
ان کے لیے صحیح لفظ میرے نزدیک یہی ہے۔ آپ سے نسبت متحقق ہو تو اس نوعیت کے ہر حکم، ہر فیصلے اور ہر تعبیر کو میں حجت سمجھتا ہوں۔ اس سے ادنیٰ اختلاف بھی میرے نزدیک ایمان کے منافی ہے۔